أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورت الانبیاء مکہ میں نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے 73 نمبر ہے، 7 رکوع ہیں، 112 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب قریب آ گیا، للناسی لوگوں کے لیے، حسابہم حساب ان کا، وہم اور وہ، فی غفلت غفلت میں، موردون اعراض کرنے والے ہیں۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورت بنی اسرائیل، سورت کاف، سورت مریم، طٰہٰ اور سورت الانبیاء کے متعلق فرمایا، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہے اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اقترب للناس حسابہم، اقترب قریب یقرب۔ یہاں پہ جب حروف کا اضافہ ہوتا ہے تو معنی مبالغے کی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ ترجمہ کیا گیا بہت قریب آ گیا۔ غفلتن تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ بھاری غفلت کیا گیا۔ الناس کا لفظ عام ہے، یعنی سب لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا، اس کے باوجود انہیں اس کی کچھ فکر ہی نہیں، بلکہ وہ بھاری غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کی دلچسپیوں میں محو ہیں، مصروف ہیں، ہوش ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی غفلتن، اس کی تفسیر فرمائی، غفلت اہل الدنیا، دنیا والوں کی غفلت۔ سورت مریم آیت نمبر 39 میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں۔ حسابہم، حساب کے لفظ میں دنیا اور آخرت دونوں کا محاسبہ شامل ہے۔ دنیا میں محاسبہ جیسا کہ کفار قریش بدر کے موقع پر، فتح مکہ کی صورت میں پیش آیا اور ہر انسان کو سال میں 1-2 دفعہ پیش آتا ہی رہتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، سورۃ التوبہ۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں؟ دنیا کے محاسبے کے فوراً بعد موت کی صورت میں محاسبہ پیش آئے گا۔ فرشتے کفار کی جانیں نکالتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ سورت الانعام آیت نمبر 93 میں اللہ فرماتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ موت کے بعد قبر کے سوال اور جواب کی صورت میں محاسبہ اور آخر میں قیامت کے دن حساب ہوگا۔ حساب کے لفظ میں یہ تمام محاسبے شامل ہیں، مگر یوم حساب کے طور پر قیامت کا دن مشہور ہے، اس لیے اکثر مفسرین نے یہاں صرف اسی کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حساب کے یہ تمام مراحل بالکل قریب ہے۔ حساب کی کچھ صورتیں تو زندگی میں ہی ہر روز پیش آتی رہتی ہیں، پھر موت کے قرب میں کسی کو کوئی شک نہیں، رہی قیامت تو اگرچہ وہ لوگوں کو آج دور دکھائی دیتی ہے لیکن ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، خواہ کتنے انتظار کے بعد آئے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سورت النحل کی آیت نمبر 1، حج کی 47 اور سورت قمر کی 1۔ اس لحاظ سے بھی یوم حساب بہت قریب آ گیا ہے کہ دنیا کی مدت کا اکثر حصہ گزر چکا۔
آپ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ صرف قیامت ہی آئے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب بھیجے گئے ہیں۔ موریزون یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنا حساب نہایت قریب آنے کے باوجود ایسی بھاری غفلت میں پڑے ہیں کہ ہر نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ الناس کے لفظ سے تمام لوگوں کو حساب کے بہت قریب آنے سے ڈرایا، مگر آئندہ آیات میں کفار اور مشرکین کی غفلت اور اعراض کو زیادہ اجاگر بھی فرمایا۔ اس آدمی کی غفلت اور اعراض میں بھلا کیا شک ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی خبرداری نہیں ہوتا؟ مجھے یقیناً مرنا ہے صرف اس لیے کہ موت یا قیامت کا دن اسے متعین کر کے نہیں بتایا گیا۔ اس کی مثال اس نکمے طالب علم کی سی ہے جسے معلوم ہے کہ امتحان یقیناً ہونا ہے، لیکن وہ اس سے لاپرواہی برت رہا ہے۔ ابھی امتحان کی تاریخ کا اعلان تو نہیں ہوا، لوگ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ موت کی چکی پیستی چلی جا رہی ہے۔ کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ کیا قیامت قریب ہے؟ کتنی قریب ہے؟ ہاں، اس حساب سے تو بہت ہی قریب ہے کہ دنیا اپنے آغاز سے چل کر 1,24,000 پیغمبروں کے بعد خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی وصول کر چکی۔ اس بات کو بھی کتنے سال گزر گئے؟ کئی سو سال۔ سوری، میرا گلا خراب ہے، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قیامت کے دوران کوئی نیا نبی حائل نہیں۔ دنیا اپنے اختتام سے قریب تر ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اچانک ڈرا دینے والے انداز میں فرماتا ہے قریب آ لگا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، تو وہ وقت ہر فرد کی موت بھی ہے جو سر پر لٹک رہی ہے۔ سبھی کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں۔ ملک الموت کے ایک دھکے کی دیر ہے کہ دنیا ہاتھ سے چھٹ جائے۔ نہ باغ ہاتھ میں ہے، نہ پائے رکاب پر، اور یہ دوسری بات تو گویا بالکل ہمارا ہی حال بیان کر رہی ہے۔ ہر تازہ نصیحت کو بتکلف سنتے ہیں، کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، گندے ہوئے ہیں، رجے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون